سورۃ صاد کی آیت نمبر 71۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اذ قال ربک للملائکہ، وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، انی خالق بشرا من طین، کوئی شک نہیں کہ میں پیدا کر رہا ہوں ایک انسان کو گارے سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح کو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے جھک جاؤ۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے اکٹھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے؟ استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو ہے ہی بہت بڑی ہستی؟ قال انا خیر منہ، ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو گارے سے پیدا کیا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مسجود ملائکہ بنائے جانے کے واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اللہ پاک نے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے کہ جب انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ پاک نے اس کو کتنی بڑی عزت دی۔ ہم انسانوں کو اللہ پاک نے کتنی بڑی عزت دی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، آدم کو اور آدم کے بچوں کو بڑی عزت دی۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہیں،
ان گنت مخلوقات ہیں۔ سورج بھی اللہ کی مخلوق، چاند بھی اللہ کی مخلوق، ستارے، آسمان، زمین، سب اللہ کی مخلوق، انسان بھی اللہ کی مخلوق، جنات بھی اللہ کی مخلوق، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق۔ لیکن ان ساری مخلوقات میں اللہ پاک نے جس مخلوق کو سجدہ کروایا، عزت دی، اعزاز دیا ہے، وہ مخلوق کون سی ہے؟ وہ یہ حضرت انسان ہے، ہم ہیں، ہمیں اللہ پاک نے یہ عزت دلائی۔ اس میں ایک تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، اللہ نے ساری مخلوقات میں سے عزت دی تو کس کو دی؟ انسان کو دی۔ اور دوسرا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کو مانا وہ تو عزت والا بنا، شرف والا بنا، بزرگی والا بنا، اور جس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا وہ ابلیس بنا، وہ شیطان بنا، وہ لعنتی اور ملعون بنا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ پھر قرآن کریم میں جا بجا اللہ پاک نے اس بات کو واضح طور پہ بیان فرما دیا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ اور یہ بات بھی اللہ پاک نے بتا دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ شیطان بنا، اس پہ لعنت ہوئی ہے۔ تو جس آدم کی وجہ سے یہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہوا، لعنتی بنا، اس شیطان نے بھی قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں اس آدم کی اولاد کو اللہ تیرے قریب نہیں آنے دوں گا، میں دور ہو گیا ہوں تو میں بھی اس کی اولاد کو نہیں آنے دوں گا۔ اب یہ معرکہ دنیا کے اندر شیطان کا برپا ہے ہمارے ساتھ، یہ جنگ ہو رہی، یہ دنگل ہے، یہ دنیا ایک دنگل خانہ ہے، ایک اکھاڑا ہے۔ اس اکھاڑے کا پہلوان ایک شیطان ہے، ایک انسان ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ شیطان کی مان کے چلتا ہے یا شیطان سے لڑائی کر کے اللہ کی مان کے چلتا ہے۔ بس یہ ساری کی ساری جنگ کا خلاصہ ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے بس ہم تھوڑی دیر کے لیے بس یہ سوچ لیا کریں کہ آیا میرے اس کام سے شیطان خوش ہوگا یا رحمان خوش ہوگا؟ میرے اس کام سے اللہ رب العالمین خوش ہوں گے یا میرے اس کام سے شیطان خوش ہوگا؟ یہ کام جو میں کر رہا ہوں کس کو خوش کرنے جا رہا ہوں؟ ذرا سا یہ سوچ لیا تو معاملہ سارا کلیئر ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو واقعے کو قرآن کریم میں کئی جگہ پہ بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے اذ قال ربک، وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی خالقم بشرا من طین، میں گوشت پوست کا ایک کھال اور چمڑی کا انسان پیدا کر رہا ہوں۔ بشر کہتے ہیں اس گوشت پوست اور کھال چڑھے ہوئی مخلوق کو، کہ میں اس کو بنا رہا ہوں، اس انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ من طین، اور پیدا کس چیز سے کر رہا ہوں؟ مٹی سے، گارے سے۔ طین کہتے ہیں اس مٹی کو جس میں پانی ملا ہوا ہو، جس کو ہم گارا کہتے ہیں۔ اس گارے سے میں ایک انسان بنا رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں، مکمل ہو جائے، برابر ہو جائے، پورا انسان تیار ہو جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں خود اپنی روح ڈال دوں۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مجسمہ سا تیار کیا گیا، مختلف علاقوں کی مٹی اکٹھی کر کے آدم علیہ السلام کا ایک مجسمہ اور ایک پتلا سا تیار کیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس میں خود اپنی روح کو ڈال دیا، اپنا امر ڈال دیا،
اپنا حکم اس میں ڈالا تو وہ مٹی کا بنا ہوا مجسمہ زندہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں انگریز کے چمچے کہ جی انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، تہذیب آتے آتے یہ انسان بن گیا۔ ہو سکتا ہے جن کا یہ نظریہ ہو وہ تو بندر کی اولاد ہوں، ہم تو انسان کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ کے پاک نبی کی اولاد ہیں، اس شخص کی اولاد ہے جس کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، ہم تو اس کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں روح ڈال دوں تو تم نے فقعوا لہ ساجدین، تم سب نے اس کے سامنے گر پڑنا ہے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اس کے سامنے جھک جانا ہے، اس کو عظمت سے عزت سے سلام کرنا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ پاک فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام میں اللہ کی روح آئی، اللہ کا حکم آیا تو سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ میرے محترم دوستو، آدم علیہ السلام کو یہ جو سجدہ ہوا ہے، حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ رب العالمین کو جائز ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سجدے کی دو قسمیں، ایک ہے سجدہ عبادت، کسی کو اپنا خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھ کر، مسئلے حل کرنے والا سمجھ کر اس کے سامنے عبادت کے طور پہ جھکنا، یہ سجدہ عبادت ہے، یہ سجدہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، کسی کی عظمت اور کسی کی شان کی وجہ سے، کسی کی عزت کی وجہ سے اس کے سامنے جھک جانا، اس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ پہلی شریعتوں کے اندر کسی کی عظمت کے لیے سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی، یہ جائز تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کی اہلیہ نے، ان کے 11 بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، ان کے سامنے جھکے، اور خواب انہوں نے یہی دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے۔ میرے محترم دوستو، یہ سجدہ کون سا ہے؟ سجدہ تعظیمی۔ لیکن ہماری شریعت جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جو اکمل اور ادوم شریعت اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ایک شرعی نظام ہے، اس شریعت میں جس طرح سجدہ عبادت حرام ہے اسی طرح سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ سجدہ عبادت شرک ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ کسی دربار پہ، کسی بزرگ کے سامنے، والدین کے سامنے، استاد کے سامنے رکوع یا سجدے کی شکل میں جھکنا، یہ شرعاً جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ ادب اپنی جگہ، تعظیم اپنی جگہ، اور محبت اور عقیدت کا اظہار اپنی جگہ، اس کا انکار نہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ بنانا کہ رکوع کی شکل ہو، سجدے کی شکل ہو، یہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر اب ہم پہلے کرتے آئے ہیں تو آج سے توبہ کر لیں کہ ہم جھکیں گے تو صرف کس کے سامنے جھکیں گے؟ اللہ کے سامنے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کا جو اللہ کے سامنے، فرشتوں کا جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تھا، یہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ سجدہ تب جائز تھا۔ دوسری وجہ بعض علماء نے یہ لکھی ہے کہ اب ہم جب سجدہ کرتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں تو ہمارا رخ کدھر ہوتا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ رخ ہمارا کس طرف ہوتا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔
اور بیت اللہ کیا ہے؟ یہ پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے، ایک گھر ہے پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس کی طرف ہم رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی ہم بھی پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم بھی ایک بنی ہوئی بلڈنگ اور عمارت کو سجدہ کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العالمین تو ہر جگہ موجود ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ موجود ہے، جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ موجود ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جی بیت اللہ کی طرف رخ کریں، بیت اللہ کی طرف رخ کریں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ تو علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ بیت اللہ کے اوپر اللہ کی تجلیات سب سے زیادہ پڑتی، اللہ کے نور کی لاٹیں سب سے زیادہ کس پہ پڑتی ہیں؟ بیت اللہ پہ پڑتی۔ بیت اللہ سے پھر وہ نور ساری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو جہاں تجلیات کا مرکز ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ جو مرکز تجلیات ہے، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس مرکز کی طرف رخ کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کو یہ جو سجدہ کیا گیا، یہ در حقیقت آدم کو سجدہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی حیثیت اس وقت قبلے کی حیثیت ایسے تھا کہ اللہ کی تجلیات ان پہ پڑ رہی تھی، اللہ نے ان کو قبلہ بنایا اور فرمایا کہ سارے آدم کے سامنے جھکو، کیونکہ اس وقت میری تجلیات کا مرکز آدم ہے۔ تو یا تو یہ سجدہ تعظیمی تھا یا سجدہ اللہ ہی کو تھا، لیکن رخ آدم علیہ السلام کی طرف تھا، عزت آدم علیہ السلام کو دی گئی۔ تو اللہ پاک فرماتے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک جن ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کان من الجن، یہ جنوں میں سے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ جنوں میں سے ہے، اللہ کا حکم تو فرشتوں کو تھا، اس کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ پیچھے یہی ہے نا کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا اذ قال ربک للملائکہ، فرشتوں سے کہا، یہ تو جن ہے، اس کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کیسے ہوا کہ جناب یہ لانتی بھی بن گیا اور یہ سارا مسئلہ بھی ہوا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اگرچہ فرشتوں میں سے نہیں جنات میں سے ہے، لیکن اس نے اللہ کی عبادت اتنی عبادت کی کہ اللہ پاک نے اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا، بلکہ فرشتوں کی ایک جماعت کا سردار بنا دیا۔ میرے محترم دوستو، شیخ منیری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں یا ان کے مریدین میں سے ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 6 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، 6 لاکھ سال، طویل عمر پائی، آج تک زندہ ہے، اور اس نے اللہ رب العالمین کی لاکھوں سال عبادت کی۔ اس عبادت کا نتیجہ تھا یہ فرشتوں میں شامل ہوتا تھا۔ لہذا یہ حکم جس طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کے لیے تھا، اسی طرح یہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے اس شیطان کے لیے بھی تھا، اس نے نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، کافر بن گیا۔ اللہ کا ایک حکم توڑا، ایک سجدے سے انکار کیا، عبادت بھی ساری گئی، دل سے ایمان بھی گیا، اور کفر کی غلاظت دل کے اوپر چھا گئی۔ اب سوچو ذرا میرے دوستو، ہم دن بھر کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، ہم نمازوں میں کتنی سستی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ اس نے تو ایک سجدہ نہیں کیا، یہ حالت ہو گئی۔ اور جو انسان ساری زندگی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، مسجد میں نہیں آتا، رب کی عبادت نہیں کرتا، اس کی کیا پوزیشن ہوگی، وہ کہاں پہ جائے گا؟ اس لیے خود بھی ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو پابند کریں اور دوسروں کو بھی اس کی پابندی کا کہیں
یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم اپنی جنت بنانے کی فکر تو کرتے ہیں، دوسروں کو کہنے کے لیے ہماری زبان کو تالے لگ جاتے ہیں۔ ہم کسی اور کو کیسے کہیں کہ بھائی تم بھی نماز پڑھا کرو، اللہ کے سامنے جھکا کرو، سجدہ کیا کرو۔ میرے محترم دوستو، جب اس نے سجدے سے انکار کیا، کافر بنا، اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، کیا رکاوٹ پیش آئی، کیا مسئلہ، کیا عذر تھا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کتنی بڑی عزت ہے انسان کی کہ انسان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے کی۔ اور ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کا مطلب یہ نہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں۔ ہم اللہ کی ہاتھ کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ کے ہاتھ کا مطلب جیسے اس کی شان کے لائق۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے طاقت اور قوت۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کہہ دیتے ہیں نا فلانے دے ہاتھ بڑے لمبے، وہ ہاتھ بڑے لمبے۔ اب ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ واقعی کوئی ہاتھ 4 فٹ کے ہیں، بلکہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کی قوت، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی پہنچ بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں بھی ہاتھ کا مطلب یہ نہیں اللہ نے اپنے ایسے ہاتھ یا ہماری جیسے ہاتھ ہیں، بلکہ مطلب کیا؟ اللہ نے اپنی خاص قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ پاک نے شیطان سے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ استکبرتا، تکبر ہے تیرے اندر، بڑائی ہے تیرے اندر، غرور ہے، ام کنت من العالین، یا تو خود واقعی اپنے آپ کو بڑا بنا بیٹھا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ میں واقعی سردار ہو گیا، مجھ سے بھی بڑا بن گیا۔ تو اس کے جواب میں شیطان کی منطق دیکھے، شیطان کا فلسفہ دیکھے، اللہ رب العالمین کے سامنے کیسا فلسفہ جھاڑ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ جناب یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بڑھیا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو کسی انسان سے اعلیٰ، افضل اور اچھا سمجھتا ہے، اس انسان کے دل کے اندر تکبر ہے۔ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نہ معلوم خاتمہ کس بات پہ ہوگا، اینڈ کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ساری زندگی عبادت کرنے والا آخر میں زبان سے کلمہ کفر نکالے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور ہو سکتا ہے ساری زندگی مسجد اور مدرسے میں گزارنے والا، نیکی کے ماحول میں گزارنے والا، جہاد و تبلیغ میں گزارنے والا، وہ اخیر عمر کے اندر اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے۔ اور ہو سکتا ہے ساری زندگی گناہوں میں، نافرمانیوں میں، لغزشوں میں، کوتاہیوں میں گزارنے والا، اخیر عمر میں اس کی ایسی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے کہ اللہ پاک اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کر دے۔ یہ اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ۔ اس لیے کوئی کسی کو اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان کافر سے بہتر ہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے ہماری زبانوں پہ یہ لفظ آنے لگ جاتا ہے کہ جی آج دے مسلمانوں نالوں تو کافر چنگے۔ یہ بات بہت خطرناک بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، کفریہ کلمہ بن جاتا ہے۔ مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، نام کا ہی مسلمان ہو، وہ بہرحال پھر بھی کافروں سے بہتر ہے، وہ اچھا ہے کافروں سے۔ لیکن خود ایک انسان اپنی ذات کے متعلق یہ کہے کہ میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، یہ بات جائز نہیں ہے، یہ تکبر، یہ بڑائی ہے۔ شیطان نے یہی جملہ کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو آپ نے گارے سے بنایا۔ آگ روشن ہوتی ہے اور گارا جو ہے اس میں اندھیرا ہے۔
آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی اور گارا نیچے کو گرتا ہے، تو جو چیز اعلیٰ اور افضل ہو وہ نہیں سجدہ کرتی، جو چیز گھٹیا ہو وہ سجدہ کرتی۔ لہذا یہ میرے سامنے جھکے، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ بجائے اللہ کا حکم ماننے کے اس نے اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نہ دیکھتا بھی کس کو کرنا ہے، یہ دیکھتا کہ اللہ کا حکم ہے، بس میں نے سجدہ کرنا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، اللہ نے کہہ دیا میں نے سجدہ کرنا ہے۔ لیکن اپنا فلسفہ جھاڑا، لاکھوں سال کی عبادت پہ لکیر پھر گئی۔ جہاں اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا وہاں راندہ درگاہ ہو گیا، لعنتی اور ملعون بن گیا، اور ہمیشہ کے لیے اس پہ لعنت ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، یہ کیوں ہوئی؟ ایک گناہ تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی وجہ سے، اللہ کا حکم اس کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے آج میں اور آپ اپنے دل کے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، خود کو کچھ نہ سمجھے۔ میں جس مقام پہ ہوں کس کی توفیق سے ہوں؟ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کی توفیق میرے شامل حال ہے تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی توفیق ہے تو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے مہربانی کی تو میں آج مسلمانوں کی صف میں، اہل حق کی صف میں کھڑا ہوں، ورنہ اللہ کی مہربانی نہ ہو تو پتہ نہیں میں بھی کس مندر کی گھنٹیاں بجا، پتہ نہیں میں بھی کس گرجے کے اندر وہ جو ہے صلیب کی پوجا کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی دے، تکبر کو اپنے سے بہت زیادہ دور رکھے۔ جب شیطان نے یہ فلسفہ جھاڑا تو اللہ رب العالمین نے اس کو کیا جواب دیا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا